میں ہوں ڈاکٹر اسد عربی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں، اور یہ بھی ہے کہ کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس ضرور پیش کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کس قدر آپ کا فیڈ بیک اور رسپانس اور فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ وہ یہ ہوا کہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ ہر عروج کے بعد زوال ہوا کرتا ہے۔ اس طرح ڈاکٹر اسد عربی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب جہالت کا وہ عروج ہے کہ اب مزید اور جہالت اور مزید اور جانوروں والی زندگی ہم گزارنا پسند نہیں کر سکتے۔ تو جب اتنی جہالت کا عروج ہے تو جہالت کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ یہاں ظہور سے مراد یہ نہیں کہ جہالت کو ظاہر کرنا ہے۔ ظاہر کرنے والے تو وہ میری زبان سے جو سمجھیں وہ یہ سمجھ لیں یا نہ بھی سمجھیں، لیکن بات سب کے سامنے بالکل حقیقت ہے۔ اور اگر حقیقت نہیں ہے تو خود آپ تحقیق کریں کہ اس جہالت کے اس عالم کو، جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں، اس عالم کو دور کہیں گے، اور جس دور کے اندر ہم ہیں وہ زمانہ نہیں ہے، کیونکہ زمانہ تو ہمیشہ اچھا ہی ہوا کرتا ہے، اور زمانہ بنانے والے وہ علماء ہوتے ہیں، اور ان علماء نے باقاعدہ کسی اچھے عالم سے جو کہ تربیت یافتہ ہوتا ہے علوم حاصل کیے ہوتے ہیں، ان عروج والے جاہلوں سے نہیں جن کو میری زبان آج یہ کہتی ہے ملا گیری۔ جناب، یہ سارے جتنے بھی ملے اور اس طرح کے پیر، فقیر، مسکین، ننگا فقیر، پورا ننگا تو بہت ہی زیادہ مانا جاتا، آدھا ننگا تو آدھا فقیر، اور ملنگ اور بھنگی اور نشہ آور اور اس طرح حلوف ہونے والے، یہ سب جتنے ہیں ملنگی قسم کے، حتیٰ کہ جتنے یہ ملے اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، تو ان سے ذرا پوچھئے کہ آپ کس استاد کے زیر نظر ہیں؟ اچھا وہ ہے تو پھر جہالت کا عالم یہ ہے کہ ہم جہالت کے سب سے زیادہ عروج کے اوپر ہیں، کیونکہ ایک جگہ ملا گیری یہ کہتی ہے کہ دیکھیں یہ مسئلہ اس طرح سے ہے، اور دوسری جگہ آپ کو دوسرا ملا یہ کہے گا کہ جناب یہ مسئلہ اس طرح سے ہے۔ اس طرح آپ وہ زندہ درگور کر کے یہ ملا گیری کے اندر چکمے دے کے جلیبی کی طرح سیدھا کر کے آپ کو نفسیاتی چوٹ ماریں گے کہ آپ کی خود سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کس ملا گیری پہ پھنسا ہوا ہوں۔ پھر تعویذ دھاگے دے کے اور دم درود دے کے اور وظیفے دے کے، اچھا اگر اتنا وظیفے میں کمال ہوتا تو پھر سب سے پہلے یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ایک ہی مسجد کے اندر ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کر اپنی ملا گیری چمکا رہا ہے؟ جہاں اس طرح کی بات کی جائے کہ جناب مجھے اس مسئلے کا حل بتائیں، وہاں مزید اور کھڑا کر دیتے ہیں مسئلہ۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں آپ جی جناب شادی کر لیں، شادی کر لی، ٹھیک ہے، اب آپ کو طریقہ ہم بستری کا معلوم نہیں ہے،
ہم بستری کے مسائل معلوم نہیں ہیں۔ جب آپ کو ہم بستری کرنے کا طریقہ نہیں معلوم تو پھر آپ ان ملوں سے جو آپ کی شادی کرا رہے تھے، جس کو اپنی بیٹی کی حیا کا پتہ نہیں، جس نے جہاں رشتہ دیا ہے اپنی بیٹی کا اس داماد کا پتہ نہیں، وہ آپ کو ہم بستری کے طریقے کیا بتائے گا؟ اور اس غلط ہم بستری کے طریقے سے جو شادی شدہ جوڑوں میں رکاوٹیں آئی ہیں، جو پریشانیاں آئی ہیں، جو جہالت آئی ہے، وہ کون بتائے گا؟ وہ اس طرح رکھیں گے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ آدھا تیر آدھا بٹیر، کہاں جائیں ہم؟ تو پھر آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ کسی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس آئیے اور پھر وہاں اپنا علاج کروائیے۔ ان ملا گیری اور ان ملوں سے بچ کے رہیے، کیونکہ یہ پھر وہاں پہ جب مسئلہ حل کرنے کا وقت آتا ہے تو مزید ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور پھر کوئی نجات کا پہلو نہیں ہوتا۔ پھر کہاں جائیں گے؟ پھنس گئے؟ جی بالکل پھنس گئے۔